بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. ویورز اینڈ لسنرز، میں آپ کو بریک پر جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو ہوتا ہے ہمارے بھلے اور بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو اپنا بھلا اور بہتری مانتے ہیں، یا ہم اپنی عقل پر سب کچھ بھروسہ کر کے اسی کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنا بھلا اور برا خود بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں. یاد رکھیے گا، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. بس میں اس پر مزید گفتگو کروں گا، لیکن اس کالرز کے سوال سننے کے بعد جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام. آپ کیا کہتے ہیں، کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں لیاقت علی بات کر رہا ہوں کھاریاں سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کھاریاں سے. لیاقت علی صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ کیا ہے تاکہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ عز و جل کے شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد کی جائے. حمد کتنا؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، لیکن فقط آپ نے اتنا کہا الحمدللہ تو آپ کا شکر ادا ہو گیا. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں رزق کی تنگی ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں ادا کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی پاک ہے اللہ عز و جل جو حمد کے لائق ہے، سبحان اللہ العظیم، اور وہی پاک رب سب سے عظیم ہے. اسی طرح ایک تسبیح ہمیں ارشاد فرما دی گئی، تسبیح فاطمی. یہ ہر نماز کے بعد ہمیں حکم ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ تعلیم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی. فرمایا ہر نماز کے بعد جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرے، تو تاکہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی غیبی جگہوں سے اس کی امداد کرے گا، اس کی ایسی غیبی جگہوں سے امداد اور مدد ہوگی کہ اس کو سکون اور اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد کی جائے. اور اس سے بھی ایک آسان طریقہ آپ کو عرض کر دوں کہ میرے پیارے آقا، پیارے مصطفیٰ، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود و سلام کی کثرت کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو مختلف وظائف پڑھتے ہیں، کیا اس کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے یا ہم ویسے یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام جان سکتا ہوں بھائی، آپ کون؟ میں محمد طارق بول رہا ہوں صدر کے علاقے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ طارق بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اکثر لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم جو وظائف پڑھتے ہیں، اکثر لوگ یوٹیوب پر یا مختلف اپنے سوشل میڈیا پر مختلف کمیونیکیشن کے ذرائع سے وہ مختلف وظائف دیکھا کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وظائف پڑھنے کے لیے کیا کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر تو آپ کسی
صاحب سلسلہ بزرگ سے بیعت ہیں تو آپ کو اپنے سلسلے کے بزرگان دین کے ہی وظائف پڑھنے چاہیے، کیونکہ آپ جب بیعت ہوتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی ان تمام وظائف کی اجازت مل جاتی ہے۔ اچھا سپوز ہم کسی صاحب سلسلہ بزرگ سے بیعت نہیں ہیں تو پھر اب ہم کیا کریں؟ تو بھائی ہم جو آپ کو وظائف بتایا کرتے ہیں یہ سارے سے سارے قرآن مجید کی آیات پر مبنی ہیں یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے نکالے ہوئے مشتق کیے گئے ہیں۔ تو ان کو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ آپ نے جب کوئی وظیفہ پڑھنا ہو تو کسی بہت اچھے قاری کو آپ وہ وظیفہ پڑھ کر سنا دیں تاکہ آپ کے تلفظ کا صحیح اندازہ ہو جائے کہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن کی آیت یا حدیث کی دعا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا کہیں خدا نہ خواستہ غلط تو نہیں پڑھ رہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اور ایک نقطے والا قاف ہوتا ہے۔ قاف لام زبر قلب بعد بن قلبن، اس کا مطلب دل، قلب نقطے والا قاف سے دل، اور کاف لام زبر قلب بعد بن قلبن، اس کا مطلب وہ ڈنڈی والا کاف، اس کا مطلب ہے کتا۔ اب اگر کسی نے خدا نہ خواستہ قلبن کی جگہ کلبن پڑھ دیا تو ذرا بتائیے کہاں سے کہاں معنی چلا گیا۔ تو بس اسی لیے ہماری آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے، پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے صرف اتنا عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو درست کیجئے، اپنی تجوید کو صحیح کیجئے کہ جب آپ تجوید کو صحیح کر لیں گے، آپ نے حروف تہجی یا جو حروف مفردات کہلاتے ہیں قرآن مجید کے، کسی سے آپ قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں، مخارج کو صحیح طور پر اپنے صحیح کر لیں، لام با اور یہ فا قاف کاف تا طا دال فا سین میں فرق اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ آپ صحیح معنوں میں آپ وظائف پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ وظائف صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنے من کی مراد اور اپنے دل کی دعا ضرور انشاءاللہ قبول کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنے وظائف کو، اپنے تلفظ کو، اپنے مخارج کو درست کروا لیں۔ بس یہی چھوٹی سی آپ سے التجا تھی۔ جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جب بھی ہو آپ جب چڑھائی پر چڑھیں تو آپ پڑھیں اللہ اکبر، اور جب آپ کہیں اترائی پر ہو، سیڑھی وغیرہ سے لفٹ نیچے آ رہی ہے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ جب آپ بار بار اللہ اکبر کی تکرار کریں گے، بار بار سبحان اللہ کی تکرار کریں گے تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اور جب آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے ذاکر بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر یہاں سے بہترین محفل یعنی فرشتوں کے اندر آپ کا ذکر فرمائے گا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی پاک محفل کے اندر آپ کا ذکر ہوگا، آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے، آپ کے لیے برکت کے دروازے کھلیں گے، آپ کے لیے دنیا کے خزانے کھل جائیں گے۔ اس بات پر میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنی ارد گرد میں ہر طرف نظر رکھیے اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے لیے اور ہمارے لیے دعائے خیر اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرماتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔